ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان میں اس وقت نگران سیٹ اپ کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے، حلقہ بدیوں کے حوالے سے، سینٹ انتخابات کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے بلوچستان میں، ایک نئی سیاسی صورتحال ہے، اور خاص کر کے حال ہی میں جو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ ڈاکٹرنز کی بات ہو رہی ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ احتساب اور انتخاب کی بات، یعنی پہلے احتساب اور پھر انتخاب کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ کیا انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ وقت کے اوپر ہوگا؟ کیا حلقہ بندیوں کے مسائل 60 دنوں کے اندر طے ہو جائیں گے؟ اور بے شمار سوالات ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے بہت سارے جو فورن ایشوز ہیں، یعنی فورن پالیسی ایشوز ہیں، ان کے حوالے سے، اور اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب سے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو نگران حکومت کی مشاورت کے بارے میں شروع کروں گی، کیونکہ آپ مین لیڈر ہیں اپوزیشن کے اور اس پہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ کوئی رابطے آپ کے ساتھ ہوئے ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ابھی تک تو کوئی سیریس رابطے نہیں ہوئے، لیکن ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کمیٹیز بنا رہے ہیں جو کہ اپنی رائے دیں گے کہ کس کو ہونا چاہیے۔ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ پچھلا الیکشن جو 2013 کا تھا، وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ جو نگران حکومت آتی ہے اس کا سب سے زیادہ کام ایک ہی ہوتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے۔ اگر ادروائز تو ضرورت ہی نہیں نگران حکومت کی۔ باہر کی دنیا میں تو نگران حکومت نہیں آتی۔ پاکستان میں یہ اس لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہمارا جو 1977 کا الیکشن تھا، جس کے بعد پبلک نکلی، جو ذوالفقار علی بھٹو کو جو ان کی ڈاؤن فال ہوئی، وہ اپوزیشن کا الیکشن میں ریگنگ ہوئی، تو اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ایک 90 دن کے لیے نگران حکومت آئے گی۔ تو اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ نگران حکومت صاف اور شفاف الیکشن کرواتی ہے۔ 2013 کی ساری حکومتیں فیل ہو گئیں صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں، کیونکہ ساری پارٹیز نے کہا ریگنگ ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ جینوئن نیوٹرل امپائرز کے نیچے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ نیوٹرل امپائرز نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ صورتحال اس طرف جا بھی سکتی ہے؟ پچھلی باری تو نہیں تھے، پچھلی باری تو نہیں تھے۔ ابھی ایسا ہوا تو نہیں، اب تو ہم پورا زور لگائیں گے، کیونکہ دیکھیں الیکشن آئین کہتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن۔ آج تک سوائے 1970 کے الیکشن کے ہر الیکشن کے اوپر کنٹروورسی ہوئی ہے، اور اگر آپ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرواتے، آپ وہ حکومت لے آتے ہیں جو پبلک مینڈیٹ کے ذریعے نہیں آتی، اور جو دھاندلی کر کے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں۔ جو ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے پاکستان میں، اب یہ جو بڑے بڑے سکیمز نکل رہے ہیں، میگا پروجیکٹ بناؤ، میگا کمیشن بناؤ، میگا چوری کرو، یہ ہیں سکیمز۔ یہ جو اب ملتان میٹرو کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ یہی ہے نا کہ وہ لوگ تو مان یا نہ مان، میں تیرا میں مان، ان کو چاہیے میٹرو یا نہیں، لیکن شہباز شریف نے دینی ہے کیونکہ اس میں اربوں روپے کا پیسہ بننا تھا۔ اب وہ خالی ٹرینیں جا رہی ہیں، وہ بسیں جا رہی ہیں، وہاں خالی بسیں ہیں، لوگ ہیوی لاسز، یعنی اربوں روپے کی یہ ساری میٹروز نقصان کرے گی۔ اورنج ٹرین اس سے بھی زیادہ اربوں روپے کا نقصان کرے گی، وہ یہ قوم دے گی۔ اور یہ کسی نے سوچا کہ پروجیکٹس بنانے سے پہلے کوئی فیزیبلٹی بنائی تھی؟ ہم جو پشاور کی میٹرو بنا رہے ہیں، 2 سال فیزیبلٹی بنی اس کی، وہ پروفٹ میکنگ ہے، وہ پہلے دن سے پیسے بنائے گی، تب وہ پیسنجر کا لوڈ دیکھا۔ اور انہوں نے جو میٹروز بنائی ہیں جلدی جلدی میں اشتہار دے کے، پروجیکٹ کر کے، اس کا مقصد عوام کی بہتری نہیں تھا۔ ایک میگا پروجیکٹ دکھاؤ، اس کے اوپر اشتہار لو، اور پھر اس پہ بڑا پیسہ بنا کے پیسہ باہر لے۔ خان صاحب، احتساب تو نواز شریف صاحب کا ہو رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا تو احتساب نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی توجہ اس بات کے اوپر ضرور دلاؤں گی کہ جو حال ہی میں ایک انٹرویو چھپا ہے جناب چیف جسٹس صاحب کا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان سے جو ہے وہ شفاف انتخابات بھی کروائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ نئی حلقہ بندیاں جو ہیں اس کے حوالے سے، اور کچھ احتساب کی بھی بات ہوئی ہے۔
احتساب کی بات اوور آل بھی ہو رہی ہے اور حلقہ بندیوں کی بات بھی ہو رہی ہے. جو آپ نگران سیٹ اپ کی بات کر رہے تھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ توسیع ہو جائے, اس کے امکانات موجود ہیں آپ کے خیال میں نگران سیٹ اپ؟ دو مختلف چیزیں. ایک ہے احتساب. احتساب تو آن گوئنگ ہوتا ہے, وہ یہ نہیں کہ جی یہ گورنمنٹ آئے گی تو اگلی آئے گی احتساب کرے گی. احتساب کے تو ادارے ہوتے ہیں. نیب ایک ادارہ ہے, وہ تو نہیں جاتا جب گورنمنٹ جاتی ہے, وہ تو وہی ہے. سپریم کورٹ ہے پاکستان کا جو کہ جس کا کام ہے انصاف دینا. اب یہ تو آن گوئنگ ہے, یہ کوئی یہ نہیں کہ جی آپ الیکشن آئے گا تو کوئی مینڈیٹ ہے آپ کو, تو کوئی وہ تو نہیں ملتا نا. یہ چلتا رہنا چاہیے, یہ تو چلتا رہنا چاہیے, الیکشن بھی ہونے چاہیے, اور ساری دنیا میں چلتا رہتا ہے. یہ کوئی اس نہیں ہوتا کہ فلانا حکومت میں ہو یا اگلا حکومت میں ہو. اور جو آج تک ماضی میں ہوتا رہا ہے, اب آصف زرداری 1988 میں پاور میں تھے, 90 تک ٹھیک تھے, سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس سے جیل, پھر وہ ان کی پارٹی جیتی ہے, پھر وہ جیل سے پرائم منسٹر ہاؤس, پھر پارٹی جاتی ہے, پھر پرائم منسٹر, پھر واپس جیل. تو یہ تو احتساب نہیں ہے. احتساب تو انصاف تو ہوتا ہے جو مثلا اب اسرائیل میں ہو رہا ہے. اسرائیل کا یہ سب سے تکڑا پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو. پولیس اس کا احتساب کر رہی ہے, پولیس اس کی کرپشن کے اوپر کر رہی ہے احتساب, کیونکہ ان کے ادارے مضبوط ہیں. بالکل. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ادارے جان کے مفلوج کیے گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے آدمی پر بٹھا دیے. جس طرح یہ حجازی ہے جو ایس سی سی پی میں, نواز شریف کی منی لانڈرنگ, چودھری شوگر مل کی جو باہر سے ایک ویریف آیا تھا, بتائیں جی یہ پیسے بھجوا رہے ہیں چودھری شوگر مل سے, انگلینڈ سے آیا تھا, وہ آدمی اس کو بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, جس کے لیے آپ اس کو وہ عدالت میں ہیں. ایس سی سی پی کا چیئرمین نواز شریف کی چودھری شوگر مل کی منی لانڈرنگ بچا رہا تھا, کیونکہ نواز شریف نے اس کو وہاں بنایا تھا. تو اسی طرح یہ اپنے لوگوں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں, وہ ان کی پھر کرپشن بچا دیتے ہیں. بالکل. خان صاحب, جیسے آپ نے میٹروز کی بات کی اور باقی چیزوں کی, احتساب تو نواز شریف کا ہو رہا ہے, شہباز شریف صاحب کا تو احتساب نہیں ہو رہا. آپ جب کہتے ہیں کہ پورا خاندان انوالو ہے, تو ان کا احتساب کیوں نہیں ہوا یا کیوں نہیں ہوتا؟ جو اسحاق ڈار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے میجسٹریٹ کے سامنے, جس کو کبھی انہوں نے, جو خدیبہ پیپر مل کا فیمس کیس ہے, وہ ٹیکنیکل ریزنز کے اوپر, مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا, جو اپیل ہے اس کے اندر بینک اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں, نام دیے ہوئے ہیں, ساری فیملی کے نام ہیں, شریف خاندان کے بچوں کے سب کے نام ہیں منی لانڈرنگ میں. اور وہ کیس کیوں نہیں سنا گیا؟ کیونکہ پچھلا انہوں نے نیب کا ہیڈ خود لے کے آئے تھے, اس نے ان کو بچایا. وہ جو پچھلا نیب کا چیئرمین قمر زمان صاحب, قمر زمان نے بچایا ان کو, جو کہ سپریم کورٹ نے بتایا کہ یہ 1.5 ارب کا کیس اور 20 سال پرانا, اس قوم کا 1.5 ارب پیسہ باہر گیا ملک سے, اور وہ جو نیب کا ہیڈ جس کا کام تھا پکڑنا, وہ ان کو بچا رہا ہے. آپ کو یہاں کوئی ڈیل وغیرہ تو نہیں نظر آتی کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جس نے شہباز شریف صاحب کو بچایا ہو نیب کے ذریعے سے؟ دیکھیں, شہباز شریف کا بچنا بڑا مشکل ہے, اس کے اوپر ایک کیس نہیں ہے. اب یہ جو 56 کمپنیز ہیں اس کی, یا 50 کمپنیز ہیں, اب سوچیں کہ ایک ملک کے اندر بیوروکریسی بیٹھی ہے, یا تو آپ بیوروکریسی کو ختم کر دیں, بیوروکریسی کے اوپر کمپنیز بنا دی ہیں. جو کام بیوروکریسی میں, گورنمنٹ ہوتی ہے پالیسی, ہم پالیسی بناتے ہیں, نیچے بیوروکریسی ایکسیکیوٹ کرتی ہے. آپ 20 سال پاور میں رہے ہیں پنجاب میں, آپ یا تو بیوروکریسی کو ٹھیک کریں, اوپر کمپنیز بنا دی ہیں, چیف سیکرٹری کو 2 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ مل رہی ہے, ان کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے اس کو 16-15 لاکھ وہی بیوروکریٹ کو تنخواہ دے رہے ہیں جو اپنے چوزن لوگ ہیں. اور یہ کوئی عجیب, آپ اچھا بجائے صفائی کروائیں اپنے لوگوں سے, وہ ترکی سے کمپنی بنائی ہوئی صفائی کروانے کی, یا بے روزگاروں کی فوج ہے, ادھر سے ترکی سے کمپنی بنائی. ہم نے پختونخوا میں اسی بیوروکریسی سے بلین ٹری انٹرنیشنلی اکنالج پروجیکٹ ہے, یعنی بون چیلنج جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, IUCN انٹرنیشنل انوائرمنٹل ایجنسی ہے, WWF, انہوں نے اکنالج کیا ہے بلین ٹری سونامی. پاکستان کی بیوروکریسی تھی, نظر شاہ ہمارا سیکٹری تھا, گورنمنٹ کا سیکٹری جس نے یہ ایکسیکیوٹ کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف ہے, اس کی جب پروب کیا جائے گا, ساری میٹروز میں آپ کو فراڈ نکلے. اب یہی سب سے بڑی بات ہے, کیا ہی نہیں گیا نا ابھی تک. کیس چلا گیا, میٹرو کا کیس چلا گیا,
ملتان میٹرو کا کیس وہ جو چائنا سے ان کی سیکیورٹی کمیشن نے پکڑا تھا وہ چلا گیا. اب یہاں آڈیٹر رپورٹ پنڈی کی میٹرو میں آ گئی ہے. ان کی جو پیراگون سٹی ہے یہ جو جس میں یہ جو لینڈ سکیمز ہے اس میں یہ بھی انوالوڈ ہے خواجہ سعد رفیع. تو یہ کیسز تو اب آ رہے ہیں. تو جو میرے خیال میں چیف جسٹس یہ کہہ رہے تھے کہ احتساب تو آن گوئنگ ہو گئے, ان کے ساروں کے کیسز تو اب آ رہے ہیں. انہوں نے کہا صاف شفاف الیکشن کرائیں گے. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہوتے رہنا چاہیے لیکن الیکشن بھی وقت پہ ہونے چاہیے. اور بالکل الیکشن دیکھیں نا, الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو چاہتا تھا ارلی الیکشن ہو جاتا. میں تو چاہتا تھا کہ جب نواز شریف گیا اور جو دوسرا پرائم منسٹر جب آ کے یہ بولتا ہے کہ میں ایک سپریم کورٹ جس آدمی کو منی لانڈرنگ میں نااہل کروا دیتا ہے وہ کہتا ہے میرا ابھی بھی لیڈر ہے. یعنی کوئی اس دنیا میں اس کی مثال ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر نو کانفیڈنس اپنے سپریم کورٹ کے اوپر کر رہا ہے. مطلب یہ کہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کیا قصور ہے پھر؟ کیوں وہ غریب لوگ ہیں؟ وہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. جب پرائم منسٹر نہیں مان رہا سپریم کورٹ کے کہنے پہ اور ایک کرپٹ آدمی کو اپنا پرائم منسٹر بنا رہا ہے, پھر ایک اس سے بڑا کرپٹ اسی کا منشی اسحاق ڈار وہ ملک سے باہر اس کو اپنے جہاز میں بھیجتا ہے جو ابھی تک مفرور ہوا ہے. اور پھر جب ایک ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے سینیٹ کے چیئرمین کی عزت نہیں ہے. ہاں یعنی آپ سوچیں کہ ایک تو بلوچستان سے پہلی دفعہ چیئرمین بنا, یہ قوم کو فیڈریشن کے لیے اچھی چیز, وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں. جب پاکستان کے ڈیموکریٹک پروسیس سے وہ آیا ہے یہ کون ہے کہنے والا میں مانتا نہیں ہوں. اچھا, اس سے پہلے کہ میں بلوچستان پہ آؤں, خان صاحب اگر انتخابات یا جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو توسیع ملتی ہے, انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کی بات ہو رہی ہے اور چیف جسٹس نے ایگزیکٹلی یہی کہا ہے کہ اگر نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ ہوا تو نظریہ ضرورت کو جنم دے سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں مجھے تو پہلے حکومت میں اتنی نااہل حکومت نہیں آئی. کیا ان کو نہیں پتا تھا پہلے کیوں نہیں شروع کی انہوں نے چیزیں حلقہ بندیاں؟ یعنی پاپولیشن سینسس ہوا نا, پہلے کر دیتے. انہیں نہیں پتا تھا کہ الیکشن آ رہا ہے, انہوں نے کیوں اتنا ڈیلے کیا؟ سینسس ڈیو تھا تو پہلے کر دیتے سینسس تاکہ پہلے یہ ہمارا ایشو نہ آتا. تو اگر ڈیلے ہو تو خیر ذمہ دار تو یہ ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے. میرے خیال میں ملک میں ملٹی کرائسز ہیں. جو حالات ہیں آج ایک بالکل پتلا پرائم منسٹر ہے, اکانومی کا برا حال ہے. آپ مزاحیہ چیز تو یہ ہے کہ نواز شریف اور اسحاق ڈار اپنے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر کو کہہ رہے ہیں وہ فیل ہو گئے. یہ جو روپیہ گرا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے بڑی بربادی کر دی. ان کی اپنی گورنمنٹ ہے تو, اور میں ان کی انتظار کر رہا ہوں کہ یہ پتلے تو بولیں, یہ تو ان کو بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا. نواز شریف اور اسحاق ڈار نے جو ملک سے کیا ہے, جو انہوں نے قرضے لیے ہیں. آپ سوچیں کہ جو بجلی کا یہ جو انرجی کا جو سیکولر ڈیٹ ہے وہ 1000 ارب پہ پہنچ گئی ہے, آلموسٹ 1000 ارب روپیہ. بالکل. اور پیپلز پارٹی کو ہم کہتے تھے کہ اتنی بری حکومت نہیں آئی, ان کا 480 ارب روپیہ سیکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے جو انہوں نے نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک تماتے ساتھی دی, اس میں بھی فراڈ ہے. اور اب انہوں نے جب پیٹرول کی تیل کی قیمت آدھی سے بھی کم ہو گئی ان کے دور میں, اور 40% بجلی تیل سے بنتی ہے, وہ آدھی سے بھی کم ہوا اور انہوں نے بجلی کی قیمت بھی تقریباً دوگنی کر دی. اور سیکولر ڈیٹ بھی دیکھ لیں کہ 500 ارب پہ پہنچ گیا, اور ٹوٹل اگر کریں تو 1000 ارب پہ. بالکل سر, اور اسی لیے شاید احتساب کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ اگر کوئی نئی پارٹی ایمرج ہو. عمران خان صاحب, سر باجوہ ڈاکٹرن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ مجھے اس میں مکس چیزیں سامنے آئی ہیں باجوہ ڈاکٹرن سے. جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ اس وقت ایک ملک کا فارمر پرائم منسٹر ایک پاکستان پہ خود کش حملے کر رہا ہے اپنی کرپشن بچانے کے لیے. جو باہر پکڑی گئی ہیں اور اربوں روپیہ بچوں کے نام پہ 16 کمپنیز میں یہاں سے اقامے کے ذریعے پیسے باہر بھجوائے ہیں. اور یہ جو آج روپیہ گر رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال کا منی لانڈرنگ ہوتا ہے پاکستان سے. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے پاکستان کی منی لانڈرنگ پہ. یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے تو ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے. جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, اور یہ جو روپیہ گرتا جا رہا ہے اس کی ایک تو ایکسپورٹس گر رہی ہیں نا,
ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پریشر ہے روپے پہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے، اب منی لانڈرنگ میں وہ پکڑا گیا، اس نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا، اس نے 2 دفعہ سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا، اس نے جی آئی ٹی کے سامنے جھوٹ بولا، اب یہ نیب کورٹ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. تو سیدھی اس نے 2 سوال کے جواب دینے تھے کہ پیسہ کیسے کمایا، وہ جو باہر محلات پکڑے گئے، اور باہر کیسے بھیجا. یہ 2 سوال کے جواب. اس کے لیے اس نے ہر جگہ جھوٹ بولا اور ایکسپلینیشن نہیں دے سکا. اب کوشش کیا کر رہا ہے نواز شریف، یہ جو باجوہ ڈاکٹرن کی میں بات کروں، نواز شریف کوشش یہ کر رہا ہے کہ قوم کو اکسائے پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف. کہتا ہے جی وہ 5 ججز اور 5 آدمیوں نے مجھے الیکٹڈ آدمی کو نکال دیا. اب تو نہیں کہہ رہے تو خیر یہ جو ساری مجھے کیوں نکالا کا سارا تو تو یہی ہے نا کہ دیکھیں جی انہوں نے عوام نے مجھے الیکٹ کیا تھا، ججز نے نکال دیا. لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جس طرح عوام نے احتساب کرنا ہے. یہ اس طرح وہ بڑی چیز جوک چل رہی ہے کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، مجھے آؤٹ کو دے دیتا ہے امپائر، تو میں کہتا ہوں نہیں جی میرے عوام جو دیکھ رہی ہے وہ احتساب کرے گی. یہ وہی ہے، اسٹوپڈ سی بات ہے کہ عوام احتساب کرے گی. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ پریشر ڈال رہا ہے فوج پہ اور یہ سپریم کورٹ کے اوپر این آر او لینے کے لیے. یہ سب کچھ کوشش ہو رہی ہے کہ مجھے کسی طرح این آر او مل جائے. پہلے ان کو برا بھلا کہتا ہے، جلسے کرتا ہے وہ بیٹی بھی اور یہ بھی، اور پھر سپریم کورٹ کو یہ ایک میسج دے رہا ہے بیسکلی کہ دیکھیں جی بات ہو سکتی ہے. یعنی اس یہ ہے کہ میں آپ کا گھر چوری کر لوں اور اس کے بعد میں آپ سے کہوں جی نیگوشیٹ میں کر سکتا ہوں. یہ بھی کہیں ہوتا ہے. اس چیز کے لیے فوج تیار نہیں ہے. تو اب اگر یہ اسی طرح چلتا رہا، میرے خیال میں باجوہ ڈاکٹرن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ملک کے سپریم کورٹ کو اٹیک کریں، اور پہلے انہوں نے ڈنڈوں سے اٹیک کر کے بھگا دیا تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سجاد علی شاہ، اب آپ پھر اس کو سپریم کورٹ کے اوپر ہر طرح ان کے وزیر سب اٹیک کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ فوج کو بھی دبی اٹیک کرتے ہیں، بلکہ کئی تو اچک زئی تو کھل کے فوج کو اٹیک کرتا ہے، کیونکہ وہ نواز شریف کی چوری بچانے کے لیے اس نے بغل بچے 2 چوز کیے ہوئے ہیں، ایک اچک زئی ہے، دوسرا فضل الرحمان ہے، وہ بھی سٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے. اب ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ پریشر ڈالے. آصف زرداری کو این آر او ملا تھا، یہ بھی ایک این آر او چاہتے ہیں کہ ہماری کسی طرح ہمیں جو باہر پیسہ پڑا ہے وہ بچ جائے. باجوہ ڈاکٹرن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آرٹیکل 190 کا حکم ہو کہ مطلب فوج ان کی مدد کو آئے اور ایسا ہو جاتا ہے تو ایکشن ہوں گے نہ، صورتحال کچھ اور پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جو نواز شریف چاہتا ہے نا وہ یہ چاہتا ہے، اگر دیکھیں فوج آ جاتی ہے نا تو نواز شریف دنیا کی نظروں میں بچ جاتا ہے کہ جی میں جمہوریت کے لیے کھڑا تھا، اپنے اربوں روپے کی چوری کے بچانے کے لیے نہیں، میں جمہوریت بچا رہا تھا. دیکھیں فوج آ گئی تو نواز شریف وہ کوشش کر رہا ہے. نواز شریف اس وقت اس سطح پہ چلا گیا، اور چودھری نثار جو کہہ رہے ہیں اصل میں بات تو یہ کہہ رہا ہے نا چودھری نثار کہ یہ جو اداروں کے کلیش، کیا مطلب ایک مجرم ہے اس کو سپریم کورٹ نے پکڑا ہے اور وہ سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہا ہے اور فوج کو اٹیک کر رہا ہے، تو کلیش کیا ہے؟ چوری بچا رہا ہے نا اپنی. تو میرے خیال میں مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس سطح کے اوپر چلا جائے، مثلا پبلک ڈیمونسٹریشن سپریم کورٹ کے باہر کر دیں، کچھ سزا کی صورت میں، گورنمنٹ تو اپنی ہے نا، ان کی گورنمنٹ تو اپنی ہے، سینٹر میں بھی اپنی ہے، پنجاب میں بھی اپنی ہے. تو اگر گورنمنٹ اپنی نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اپنی گورنمنٹ کو استعمال کر کے اگر یہ اٹیک کرے. پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس کر دی سپریم کورٹ کے خلاف، پاکستان کی پارلیمنٹ سے فیڈرل پارلیمنٹ امیجن کرے وہ جو 203 جس طرح قانون پاس کر دیں کہ جی مجرم پارٹی کا ہیڈ بن سکتا ہے، تو ڈائریکٹ اٹیک ہے پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کی اداروں کو. تو وہ میرے خیال میں جنرل باجوہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، عدالت اداروں کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو آپ کو لگتا ہے وہ ساری پاکستان بھی یہی چاہ رہے ہیں. اگر نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے آپ کے خیال میں اور ان کی صاحبزادی کو بھی، تو پھر تو انریسٹ ہوگا ملک میں، تو یہ ایک ریزن بن سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کا سپریم کورٹ پورا ان کو موقع دے، ساری قوم کے سامنے بار بار موقع دے کہ ہمیں صرف یہ بتا دیں آپ نے کہہ دیا ہماری پراپرٹیز ہیں، یہ پیسہ باہر گیا کیسے اور آیا کدھر سے، آپ کے پاس بتا دیں کہ پیسہ آپ کے پاس تھا کدھر یہ خریدنے کے لیے. یہ ہر جو بھی پبلک آفس ہولڈر ہے
سب سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے اگر ان کے احساس سے ان کے خرچے سے یا ان کی ڈکلیریشن سے زیادہ ہو جائے. سب سے میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا, میرے سے سپریم کورٹ نے 1 سال میرے سے پوچھا, میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی. انہوں نے جو ابھی تک آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے 22 ڈاکیومنٹ جو مریم نواز نے دی ہیں وہ کہتے ہیں ساری فراڈ ہے. میں نے 60 ڈاکیومنٹس دی تھی, میں نے کہا ایک بھی ان میں سے غلط نکلی میں چھوڑ دوں گا پالیٹکس. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ دیا ہے قطری خط جو کہ جی پیسہ باہر کیسے کیا. اب اگر یہ جواب نہیں دے رہے, میں اگلا سوال پوچھتا ہوں, باقی جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو قانون ختم ہو گیا نا پاکستان میں, کیونکہ نواز شریف تکڑا ہے وہ جو مرضی کرے. اس لیے ضروری ہے پاکستان میں یہ لینڈ مارک کیس ہونا ہے, اس میں نواز شریف کو سزا ہونی ہے, اس کو بھی پتہ ہونی ہے, ان کے پاس ڈیفینس ہی کوئی نہیں ہے. جب آپ لیکن خان صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ اقامہ کے اوپر کمزور فیصلہ تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی نکلے گا نہیں. جب 2/3 اکثریت تھی نواز شریف کی 99 میں, جب مشرف کا مارشل لا لگا ہے کتنے لوگ نکلے. جب وہ واپس آئے 2008 میں وہاں سے سعودی عربیہ سے, میں ایئرپورٹ پہ تھا, اے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ ایئرپورٹ پہ ہم ریسیو کریں گے. میں ایئرپورٹ پہ اکیلا پھر رہا ہوں, کوئی بندہ پرند نہیں تھا سڑکوں پہ. ایک وہ جناب احسن اقبال جو سب سے بڑا وہ فراڈ ہے, معتبر شکل سے معتبر جھوٹ بولتا ہے, وہ کھڑا ہو کے ایک گاڑی کے پیچھے نا پولیس کی وین کے پیچھے 2-3 نواز شریف کے نعرے لگائے اور اندر انہیں کہا ہوا تھا کہ مجھے مارنا نہ, میں مجھے جیل لے جاؤ. 14 سال بھی نہیں تھے, کوئی بندہ پرندہ ہی نہیں تھا. اچھا میں خان صاحب بریک لیتی ہوں, لیکن بریک کے بعد ایک تو چودھری نثار صاحب کا ضرور پوچھنا ہے کیونکہ خان صاحب کے وہ بہت دوست ہیں اور ابھی بھی ہیں, اور دوسرا بلوچستان کے اندر جو سیاسی پارٹی بن رہی ہے جو کہ کل کو اپنا وزیر اعظم بھی لا سکتی ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی, خان صاحب آپ نے بات کی کہ یہ ان کو احتساب ہونا چاہیے اور یہ صورتحال بن سکتی ہے. پیپلز پارٹی, بلوچستان کی سچویشن, سینٹ کے انتخابات, آپ کو کیا لگ رہا ہے مستقبل کا خاکہ نئی پارلیمنٹ کا؟ دیکھیں میں پہلے صرف ایک چیز کہنا چاہتا تھا. آج کل اگر آپ انٹرنیشنل اخباروں میں پڑھیں ایک بال ٹیمپرنگ ہوا, آسٹریلین ٹیم کی ساؤتھ افریقہ میں بال ٹیمپرنگ کا ایشو ہوا. آپ سوچیں کہ ریاکشن دیکھیں وہاں, جن ملکوں کی اخلاقی قدریں بچی ہوئی ہیں وہاں کتنا ریاکشن ہوا ایک معمولی چیز پہ کہ میچ کے اندر اس نے وہ, یہاں تو وہ ہنسے نا لوگ اس چیز کے اوپر کہ اس نے اس کے اوپر رب کر رہا تھا کوئی ٹیپ گیند کے اوپر, اس کے اوپر آسٹریلیا میں شور دے کے فرنٹ پیج پہ کہ چیٹنگ, ساری ٹیم کو نکال دو, کیپٹن کو نکال دو. کیوں کہ جناب اس نے جو اخلاقیات ہیں ان کو یعنی اس نے ہمارے ملک کی بے عزتی کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر ملک کا پکڑا جاتا ہے, ایک ملک کا جو فورن منسٹر ہے اس کا اقامہ پکڑا جاتا ہے, 16 لاکھ روپے مہینہ کی تنخواہ لے رہا ہے دبئی سے, اس کے بینک اکاؤنٹس پکڑے جاتے ہیں, اور یہ 7 مہینے سے ہے, 8 مہینے سے اس کا کیس نہیں سنا گیا. ہائی کورٹ نے پتہ نہیں ایک مہینے کی ڈیٹ دے کے بینچ توڑ دیا. ادھر سے فائنانس منسٹر پرانا وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے, بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے, اس کے اربوں روپے کے بچوں کی پراپرٹیز ہیں دبئی میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ملک کیسے آگے بڑھ سکتا ہے, اور جو موجودہ پرائم منسٹر ہے اس کے جہاز میں وہ بھاگ رہا ہے فائنانس منسٹر, اور وہ ایک مجرم کو اپنا پرائم منسٹر مانگ رہا ہے اور اپنے عدالتوں کے خلاف اپنا پرائم منسٹر بیان دے رہا ہے. وہ ملک کیسے آگے چل سکتا ہے؟ بالکل, لیکن جو اخلاقی, دیکھیں میں آپ کو ملک کبھی قومیں معاشی طور پہ تباہ نہیں ہوتی, پہلے اخلاقی طور پہ تباہ ہوتی ہے, جب آپ کی مورالٹی ختم ہوتی ہے پھر اخلاقی پھر آپ معاشی طور پہ تباہ ہوتی ہے. اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے اوپر چھا گئے ہیں چور اور ڈاکو. ہماری طرح کے لوگوں کہتے ہیں گالیاں نکال رہے ہیں, کیوں کہ میں چور کو چور کہہ رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا, یعنی آپس میں ملے ہوئے. خان صاحب جیسے آپ کہے تھے تو اب تو عدالتوں نے اس کو کرنا ہے, آپ کے خیال میں انف ثبوت ہوں گے نیب کے پاس کہ وہ کہیں کہ ہاں باقی, کیونکہ ابھی تک تو پاناما کا فیصلہ نہیں آیا سامنے, ابھی تو اقامہ کا ہی آیا ہے. ثبوت اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ ان کی پراپرٹیز باہر پکڑی گئی ہیں. ثبوت تو انہوں نے دینا تھا کہ بتائیں جی پیسہ آیا کدھر سے اور باہر کیسے گیا.
گیم تو ادھر ہی ختم ہو گئی تھی. آج میں گورنمنٹ سروس ہوں, پبلک آفس ہولڈر ہوں, میری کوئی چیز پکڑی جائے جو میں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, میرے اوپر ہوتا ہے میں بتاؤں کہ جی میں نے کیسے لی ہے, میرے اوپر ہونا سا ہے. ان سے پارلیمنٹ میں جھوٹ, 2 سپریم کورٹ کے بینچز پہ جھوٹ, جے آئی ٹی کے سامنے جھوٹ, پھر آ کے یہ نیب کے اندر ڈرامے کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کامیاب ہو گئے, انہوں نے ہماری اخلاقی قدریں ختم کر دی ہیں, انہوں نے ہمارے ادارے ختم کر دیے جنہوں نے پکڑنا تھا. آج اگر سپریم کورٹ نہ ہو مجھے بتائیں, اور وہ جے آئی ٹی میں 2 بریگیڈرز نہ ہوتے, یہ تو دناتے پھرنا تھا. انہوں نے مٹھائی ہی نہیں بانٹی جب جے آئی ٹی بنی تھی, انہوں نے کہا سارا قابو ہے, انہوں نے سارے ادارے کنٹرول کیے ہوئے ہیں. بالکل, اس لیے یہ ان کو صرف 2 اداروں کے اوپر پرابلم ہے, ایک ہے فوج, ایک ہے سپریم کورٹ. یہ تباہ کریں گے پاکستان ویسے ہی تباہ ہوگا. اچھا خان صاحب, چودھری نثار کی آپ نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, آپ سے تو ان کی اچھی ابھی بھی دوستی ہے, ناراض بھی وہ کافی ہیں, آپ ان کو کیوں کہا آپ نے کہ تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں؟ اور فارورڈ بلاک کی باتیں سن رہے تھے, آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ نیب کے مقدمات شاید جو ہیں ان کو فارورڈ بلاک بنا سکیں پی ایم ایل کے اندر, ادروائز تو نہیں بنا, یعنی ان پہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں چودھری نثار, پہلے تو مجھے نواز شریف کے اوپر ہنسی آتی ہے جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ کہ یعنی کوئی یہ لوگوں کی جاہلیت کے اوپر کھیل رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں جی مظلوم بنے ہوئے ہیں جی, پیسے ایک جگہ کہتے ہیں جی اگر خرچے زیادہ ہیں آمدنی سے تو لوگوں کو کیا. یہ پرائم منسٹر ایکس پرائم 3 دفعہ پرائم منسٹر بات کریں. دیکھیں چودھری نثار کی یہ بات بالکل مجھے شکر ہے کوئی نون لیگ والا بولا ہے کہ ایک بیٹی جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا وہ ملک کی لیڈر بن گئی آ کے ان کی پارٹی کی. تو شکر ہے ان میں سے کسی میں کوئی غیرت تھی تو میں ادھر تو کمنٹ کرتا ہوں. مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ ایک شہباز شریف کو وہ کہتے ہیں میرا بڑا دوست ہے, میرے انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا جب چیزیں پروو ہوں گی. شہباز شریف نواز شریف سے کم کرپٹ نہیں ہے, ان دونوں نے مل کے کرپشن کی ہے. ہدایبہ پیپر مل کا آپ کیس دیکھ لیں, ساری فیملی کے نام رکھے ہوئے ہیں, سب نے پیسہ بنایا, یعنی پیسہ باہر منی لانڈرنگ کی. دوسری چیز یہ کہ یہ کہنا کہ جی شہباز شریف نے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے. شہباز شریف نے پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 650 ارب, اس میں سے 350 ارب روپیہ لاہور پہ لگا دیا. اب لاہور پہ آپ 350 ارب روپیہ لگا دیں, جو کے پی کے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ مشکل سے 100 ارب ہے. اس کے اوپر اگر لوکل گورنمنٹ لگا دیں جو کہ ہم 30 ارب دیتے ہیں تو 1 ارب 130 ارب ہے. 130 ارب سارے صوبے کا بجٹ, یا لاہور کا بجٹ 350 ارب. اب آپ 350 ارب سارا پنجاب کا بجٹ آدھا لگا کے ایک شہر پہ لگا دیں تو وہ اچھا لگے گا. اس کے اوپر اور پھر بڑے میگا 3-4 پروجیکٹس دکھا دیے, نہ آپ لوگوں کی صحت, نہ میں ان سے سوال پوچھتا ہوں اور میں چودھری نثار کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے 650 ارب روپیہ ہر سال خرچ کیا ہے پچھلے 10 سالوں میں. 10 سالوں میں بالکل 10 سالوں میں 4 ارب کا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل پشاور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے 10 سالوں, اس سے چھوڑیں کہ پہلے 10 سال اور انہوں نے حکومت کی تھی, 10 سالوں میں ایک ہسپتال نہیں بنا سکے جدھر بیگم کلثوم نواز کا علاج ہو سکے, جی بالکل, جدھر شہباز شریف کا چیک اپ ہو سکے, جدھر اسحاق ڈار وہ جو بڑی بری تشویشناک حالت میں لیٹے ہوئے تھے ان کا علاج ہو سکے. میرا 2 دفعہ سیریس مجھے علاج میرا شوکت خان جی نے بالکل بالکل. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی نہیں کر سکے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. نواز شریف بولا جاتا تو وہ بار بھاگا جاتا ہے, کوئی پاکستان میں. تو میں اس لیے میں چودھری نثار کی یہ بات کہ وہ شہباز شریف کو زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں میں نہیں کرتا, لیکن مجھے یہ ان کی چیز پسند ہے. اور مجھے یہ بھی انہوں نے اچھا کہا کیونکہ یہ شکر ہے نواز شریف کو ایکسپوز کیا. انہوں نے کہا وہ چاہتا تھا نواز شریف کہ چودھری نثار میرے پہ ذاتی اٹیک کرے, اور اس لیے اس کو غصہ تھا جب اس نے چودھری نثار نے کہا میں ذاتی اٹیک نہیں کرتا. تو آپ کا رابطہ ہے چودھری نثار صاحب کے ساتھ؟ میں انٹرویو سن رہا تھا چودھری نثار. ویسے بھی رابطہ ہے؟ نہیں میرا نہیں ہے, کیونکہ وہ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, خیر وہ تو آگے دیکھ سکتے ہیں کچھ, لیکن بس مجھے یہ تھا کہ دوستی چلیں ہوگی آپ کی شہباز شریف سے, لیکن یہ دیکھیں کہ قوم کے پیسے سے کر کیا رہے ہیں. وہ جو
ذرا چودھری نثار کو جا کے وہ ملتان کی میٹرو دیکھنی چاہیے, اس کے شیشے کالے کر دیے ہیں تاکہ پتہ نہ چلے خالی بسیں چل رہی ہیں. اچھا خان صاحب, اب چونکہ وقت بہت کم ہے اور ہمیشہ ہی بہت کم رہ جاتا ہے جب بھی آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ پاسبلٹی کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک ہنگ پارلیمنٹ کا تصور ہے اور بلوچستان کی نئی جماعت آ جاتی ہے اور سینٹ کی طرح کا کوئی آزاد وہاں پہ آ جاتا ہے وایا میڈیا کوئی نیا وزیر اعظم, تو کیا صورتحال ایسی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہنگ پارلیمنٹ تو پاکستان کی تباہی ہوگی نا. یعنی جو اس ملک میں بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. ایف بی آر کو ٹھیک, پیسہ تو اکٹھا کریں. ایف بی آر جب تک ٹھیک نہیں ہوگی پیسہ نہیں, جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگی, گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوگی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یعنی پاکستان کو سرجری کی ضرورت ہے, مضبوط اداروں کی ضرورت ہے. جب بڑے فیصلے کریں گے وہ ہم پارلیمنٹ کیسے کرے گی؟ اس لیے پاکستان کی بہتری تو ہے کہ ایک تکڑی گورنمنٹ ہے, بڑے فیصلے کرے. پیپلز پارٹی سے اگر میں اب سوچیں کہ میں پیپلز پارٹی سے اتحاد کرتا ہوں, مطلب کہ آصف زرداری سے, کیونکہ پیپلز پارٹی ون مین شو ہے آصف زرداری. اب آصف زرداری جس دن پہلے دن آصف زرداری نے اتحاد کرنا ہے کہ میری کرپشن بچاؤ, جو نواز شریف این آر او مان رہا ہے آج سپریم کورٹ کو برا بھلا کہہ کے اور فوج کو, وہ آصف زرداری نے کہنا کہ میں تب اتحاد کروں گا میرا پیسہ بچاؤ. تو میرا پاور میں آنے کا فائدہ کیا کہ اگر میں نے اس کو بچانا ہے, مطلب کہ میں نے اداروں کو تباہ کرنا ہے, مطلب کہ ملک کو فیوچر کو تباہ کرنا ہے, فائدہ کیا اس گورنمنٹ بنانے کا؟ اس لیے آپ کی آنسر یہ ہے کسی قسم کا اتحاد نہ پہلے نہ بعد میں پیپلز پارٹی آصف زرداری کی پیپلز پارٹی سے نہیں ہو سکتا. بلاول کے ساتھ ہو سکتا ہے. بلاول کا مطلب کہ آصف زرداری, بلاول بیچارے کو کیا پتا. اور یہ جو سنجرانی صاحب والی سچویشن تھی, اس طرح کی سچویشن ہوئی تو پھر بات ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر ہاں اس طرح کے لوگ ہوں جو کہ نئے لوگ ہیں, بلوچستان میں ایک نیا گروپ آیا ہے, ان سے تو ہو سکتی ہے بات. یہ اگر آپ کی یہ ریفارم پروگرام جو ملک کو ضرورت ہے ریفارمز کی, اگر یہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں, جو بھی گروپ آ جاتا ہے اس سے تو ہو سکتی ہے. لیکن جنہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں چوری کرنے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے, ان سے تو نہیں ہو سکتی. خان صاحب چونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں, سب کوئی اپنے اپنے تیر نکال رہے ہیں, ریحام بی بی کا بھی سن رہے ہیں, کوئی کتاب آ رہی ہے, اور شاید عامر لیاقت صاحب کو بھی پی ٹی آئی میں اسی لیے ویلکم کیا گیا کہ وہ ڈیفینڈ کر سکیں. از اٹ ٹرو سر؟ عامر لیاقت کو بالکل پی ٹی آئی میں اس لیے نہیں لیا گیا. عامر لیاقت کو اس لیے کیا گیا کہ اللہ نے ان کو ایک خاص ٹیلنٹ دیا بولنے کا. میڈیا پہ جیسے میں ان کو بولتے دیکھتا ہوں, مجھے لوگ کہتے ہیں عمران خان آپ کو برا بھلا کہتے تھے, تو کیا کوئی عمران خان کو خدا تو نہیں ہے؟ میں ایک انسان ہوں, میرے میں بھی خامیاں ہوں گی. لیکن وہ ہماری موومنٹ جو اب جو آخری 5-6 مہینے ہوں گے, وہ جس طرح ہمارا میڈیا پہ جو ہمارا منشور ہے, یہ بھی ایک آرٹ ہے نا کہ آپ اپنا جو منشور ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور جواب بھی دے سکیں ان کے کئی بڑے, جس طرح نواز شریف نے چودھری نثار کو کہا کہ عمران کے اوپر ذاتی اٹیک کرو, تو اس کے لیے عامر بہتر ہے. لیکن کوئی اور اس لیے نہیں کہ کوئی ریحام خان کی کتاب کے لیے لیے, ایسی کوئی بات نہیں. آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, وہ اس سے کو کیا فرق پڑتا ہے, کبھی کسی کو ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, گفتگو آپ سن رہے تھے چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ بھی آپ کا.